پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، رپورٹ کے مندرجات غیر منصفانہ ہے، یہ غلط معلومات پر مبنی اور زمینی حقیقت سے بالکل ہٹ کر ہے۔ پاکستان عالمی انسانی حقوق کے ایجنڈے کا فروغ دینے کے لیے ثابت قدم ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کو سچ بولنے کے لیے اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بڑے قاضی کے بڑے فیصلے، رینجرز ہیڈ کوارٹر سمیت تمام عمارتوں کے باہر سے تجاوزات ہٹانے کا حکم، 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ بتائیں جناح کورٹ کس قانون کے تحت رینجرز کو دیا؟ چیف جسٹس وفاق اور سندھ حکومت پر برہم، ریمارکس دیا جان کا اتنا خطرہ ہے تو کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ سرکار جہاں انکروچمنٹ کرے وہاں زیادہ سزا ہونی چاہیے۔ چھوٹے لوگوں کے گھر توڑ دیے، یہ بھی ہٹائیں۔ تجاوزات ہٹانے کا خرچ قابضین سے لیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، ججز کو زیادہ خطرہ، آپ دہشت گرد پکڑتے ہیں، ہم سزائے موت دیتے ہیں۔ عدلیہ میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں، چیف جسٹس قاضی فائزیسا کا دو ٹوک موقف۔ سندھ ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب میں کہا، جب سے چیف جسٹس بنا ایک بھی جج کی مداخلت سے متعلق شکایت موصول نہیں ہوئی۔ اس خط سے پہلے کسی جج نے مداخلت کا ذکر نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کا نیا بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ 30 اپریل کو سماعت کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ شامل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی بینچ کا حصہ۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے تحریری نوٹ میں خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ مریم نواز کا سرپرائز، پولیس اہلکار بن گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس یونیفارم میں چون پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پولیس یونیفارم پہنی تو احساس ہوا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ خواتین پولیس اہلکار سپر ہیومن ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی تک مجھے آگ کے دریا سے گزرنا پڑا، اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے اچھا ہوا میری سخت ٹریننگ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر اپوزیشن برہم۔ مریم نواز پولیس یونیفارم پہن کر پریڈ میں آ گئی، یہ کیا مذاق ہے؟ حکومت بتائے یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، حکومتی بینچز پر کوئی نہیں بیٹھا، سوالات کے جواب کون دے گا؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب قومی اسمبلی میں خوب گرچے برسے۔ مریم نواز آپ کو مبارک ہو، آپ پولیس میں بھرتی ہو گئی۔ یاسمین راشد کا طنز، سیشن کورٹ لاہور میں پولیس وردی پہننے پر مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یونیفارم پہن کر پنجاب پولیس کے وقار میں اضافہ کیا، ان کے اس عمل پر جلنے کی ضرورت نہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عثمہ بخاری کا رد عمل، کہا، مریم نواز کو گالم گلوچ بریگیڈ کی کردار کشی مہم سے فرق نہیں پڑتا، وہ خواتین کے لیے رول ماڈل کا درجہ اختیار کر چکی ہیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور گلشہ بی بی کو ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی سے روک دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کی میڈیا کو بھی ریاستی اداروں کے خلاف بیانات نشر کرنے سے پرہیز کی ہدایت۔ حکم دیتے ہوئے کہا، میڈیا اپنی رپورٹنگ کو عدالتی پروسیڈنگ کی حد تک محدود رکھے۔ پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ملزم کا سیاسی بیان لیگل رپورٹنگ میں نہیں آتا۔ عدلیہ، فوج اور آرمی چیف سے متعلق بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے 2 واقعات میں 8 کسٹمز اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ عظیم سپوت جان ہتھیلی پر رکھ کر سمگلروں اور دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ سمگلنگ کے خلاف تعاون پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم کی ایبٹ آباد میں شہید کسٹمز انسپکٹر حسنین علی ترمذی کی رہائش گاہ آمد پر گفتگو۔ شہباز شریف نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر کڑی تنقید کی۔ حسنین ترمذی سمیت شہداء کے اہل خانہ کے لیے امدادی پیکج کا بھی اعلان کیا۔
خیبر پختونخوا میں دو مختلف واقعات میں 8 کسٹمز حکام کی شہادت. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا شہید کسٹمز حکام کو بھرپور خراج عقیدت. سینئر فوجی کمانڈرز کی شہداء کے گھروں میں آمد اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا. ISPR کے مطابق شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں. آج کا امن و استحکام شہداء کے مرہون منت ہے. تمام پاکستانی شہداء اور غازیوں کا مکمل احترام کرتے ہیں. پوری قوم شہداء کے خاندانوں کو سلام پیش کرتی ہے. قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز سرگرم. خیبر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک. اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد. مارے جانے والوں میں دہشت گرد لیڈر سہیل عرف عظمتو شامل. ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا. تجوری ہائٹس کا پروجیکٹ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ہے. سپریم کورٹ کے استفسار پر وکیل عابد زبیری کا جواب. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. 3 سال پہلے کا آرڈر ہے, آج کا نہیں. کیا توہین عدالت کا نوٹس گورنر ہاؤس بھیجے. لوگوں کو تنگ نہ کرے. تجوری ہائٹس کے متاثرین کو معاوضہ ادا کریں. گورنر سندھ نے تجوری ہائٹس سے تعلق کی خبروں کی تردید کر دی. کہا تجوری ہائٹس سے میرا یا اہلیہ کا کوئی تعلق نہیں. بے بنیاد خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. قانون ہم بنائے اور مرضی کی تشریح آپ کر لیں. ہمارے بنائے قانون کو ہمارے ہی خلاف استعمال کیا گیا. اب کسی کی پگڑیاں اچھلنے نہیں دیں گے. کسی کو حق نہیں دیں گے کہ باہر سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری کرے. سینیٹر کا حلف اٹھاتے ہی فیصل واوڑا کی ایوان بالا میں گھن گرج. کہا بتائیں زرداری صاحب کو کس جرم میں 14 سال قید رکھا گیا. PDM ایک جگہ فیل ہو گئی تو ذاتی تعلقات سے مدد کی. یہ کام ملک کی بقا کے لیے کیا اور اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیا. خوف کا بت توڑ دیا. مئی کا مہینہ فیصلہ کن ہوگا. بانی PTI کو قید میں رکھنا کسی کے بس کی بات نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور کا تقریب سے خطاب. کہا بانی چیئرمین ہمارے اعمال اور ناشکری کی وجہ سے جیل میں ہے. اگر آج ہم نے اصلاح نہ کی تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. 8 فروری کے الیکشن میں ہماری آنکھوں میں مرچیں ڈالی گئی. نون لیگ کو میرے نام پر تحفظات. اس بارے میں بانی PTI کو غلط بتایا گیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا. شیر افضل مروت کی نیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو. کہا ہر پارٹی میں مخالفت ہوتی ہے, میری بھی ہوئی. سعودی عرب سے متعلق بیان پر بانی چیئرمین نے میری سرزنش کی ہے. چلتی حکومت ختم کر کے ملک کو بحرانوں میں دھکیلا. PDM کی تمام جماعتوں کو قوم سے معافی مانگنا چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ. کہا فارم 47 چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے ہمیں عوام کی رائے نہیں آمریت چاہیے. حالیہ انتخابات نے دھاندلی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے. 5000 ووٹ لینے والے کو 50,000 ووٹ مل گئے. MQM کو سیٹیں ان کے ووٹوں کی نسبت زائد ملی. فارم 45 لوگوں کے پاس موجود مگر الیکشن کمیشن یرغمال ہو چکا ہے. متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کا بول بالا. طوفانی بارشوں میں عوامی خدمت کی مثالیں قائم کر دی. دبئی اور شارجہ میں سڑکوں پر پھنسے 200 سے زائد اماراتی شہریوں کو گھر پہنچایا. 80 سے زائد گاڑیوں کو ریسکیو کیا. پاکستانی نوجوان کے مدد کے جذبے کو خوب سراہا گیا.